الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، پچھلے جڑے خطبات و سمجھو تمہید ہی سی، اصل بات تے شروع ہوئی سی بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم جڑی واقعہ کربلا تے انہوں نے لکھی، وہ پچھلے سال بھی رہ گئی تے اصرار سی دوستاں لابے وہ بیان ہونی چاہیے۔ اج اصل موضوع تے خطبے لاؤ درمان آئے حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، اے عنوان ہے ادا کہ اسلام نے جڑی آزادی دیتی وہ کی راز ہے، کیڑی آزادی ہو، اور واقعہ کربلا جڑا ایڈا بھید کی ہے، راز کی ہے۔ اگر صرف معاملہ یہ ہوتا کہ نواسہ رسول قتل ہو گئے تو بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے، کوئی ایسی گل نہیں، مگر جس مشن لی جس غرض نہیں امام نے جان دیتی نا، وہ ایڈا بلند ہے، اینا اچا ہے بھائی جے مسلمان اس راز نو نہ سمجھن تے انہاں نوں اسلام دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر قرآن جڑا وہ ہی بھیت لگتا بھی قرآن اتریا کیوں؟ اس تو ایک آدمی دی موت دا مسئلہ نہیں تے روندی ہے دنیا، اس انقلاب تے اس تبدیلی تے روندی ہے کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دسیا سی وہ سارا اٹھ کے رکھتا گیا۔ تو یہ بیان انشاءاللہ آؤں گا، مگر اس تو پہلا ایک دوست کا بھی فون سی، ہن چٹ بھی آ گئی۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کی صحت اور سند کے بارے میں بتا دیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے فرشتے نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور مٹی بھی دکھلائی تھی۔ باقی دو سوال بھی کوئی دوست نے کیتے مگر وہ غیر متعلقہ اجدا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے، حضرت علی رضی کی قبر کہاں ہے، کیا ان کو دفن کیا گیا تھا، اصل واقعہ ارشاد فرمائے جزاکم اللہ نہیں۔ صرف پہلا ٹکڑا جڑا ایک کئی لوگوں نے سوال کیا اور کئی مسجدوں کے لوگوں نے جی مولوی صاحب کہندا رہندا، کوئی حضور نے نہیں ہے کیا نہ کوئی پیش گوئی کی۔ اس تو یہ واقعی ضروری سی اور اس دوست کا احسان ہے، میں نے توجہ دلائی تو میں اس پہلے ٹیلی فون پر کتابیں رکھ لیاں سی، یہ ریکارڈ کرا دیں کہ ایسی گل نہیں کہ میں نظر انداز کیا جائے، چھوٹی وڈی گل ہوندی تے ایسا فرشتہ جڑا کدی زمین تے نہیں آیا حضور نے اطلاع دینا ہوئے، کوئی معمولی قصہ صحیح حدیث کا انکار کر دے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی جڑا روئے وہ بھی ریکارڈ کروا۔ یہ دونوں حدیثاں بہت اہم ہے اس موضوع تے، اور انہاں دونوں کا لکھا جانا ضروری۔ پہلی حدیث پاک اے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، 821 نمبر اور 822 نمبر تے ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک بیوی ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئی تے رسول اللہ نے روندیاں ویکھیا تے پوچھا اللہ دے رسول کی گل؟ تو فرمایا ہونے میرے کول اللہ دا فرشتہ اس گھر داخل ہویا جڑا اس تو پہلا کدی نہیں آیا۔ وقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اور فرمایا یا رسول اللہ جس بچے نہ تسی پیار کر رہے جے قتل ہو جاؤ، انہوں تو امت ظالم نے قتل کر دینا۔ وین شئتا رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا، تے تہاڈی مرضی ہوے تے میں اس زمین دی مٹی بھی تانوں دکھا داں۔ قال فخرج تربۃ الحمراء، سرخ رنگ دی مٹی دی مٹھ بھر کے مینوں وکھائی، کیا وہ زمین ہے جتنے تواڈے سرزند نے قتل ہونا۔ قلت بہذا اسناد صحیح علی شرط شیخین، بخاری مسلم دی شرطاں دے بالکل پوری۔ وقال الحسمی 9ویں جلد 187 صفحہ مجموعہ ورواہ احمد ورجال ورجال صحیح۔ اگے پھر اور بھی شواہد پیش کیتے بھی ایک ہی نہیں، حضرت علی تو میں سلمہ تو ابو طفیل تو کئیاں تے روایت آئی اسناد حسن، حضرت ابو طفیل دی سند حسن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑا ہوتے ہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے سی، جدوں کربلا دے میدان نینوا پہنچے کہ اس وے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اصبر یا ابا عبداللہ، حسین صبر صبر صبر۔ اساں آخیا یہ کی گل ہوئی؟ حضرت علی فرمایا ہاں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں اللہ دے رسول دی خدمت ایک دن گیا ہوا نا تفیرا، تے میں ویکھیا بالکل چشمے دی طرح حضور دی اکھاں بہندیاں سی، تے پوچھا اللہ دے رسول کی ہے؟ فرمایا بیٹا تو حسین اس طرح شہید ہونا۔ ہاں اخرج احمد ورجال صحیح ثقات۔ اے سمجھو 821 822 دے صفحے ہے گئے 484 تو 486۔ اگلی حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روئے، بالکل خواب ابن عباس رضی نے دیکھا۔ اے مسند احمد چ پڑھ رہے ہیں اور مشکات شریف چوں بھی پڑھوں گا۔
23ویں جلد الفتح الربانی مسند عام 170 صفحہ. الفصل الثالث فی رؤیا ابن عباس رضی اللہ عنہما یوم قتل حسین رضی اللہ. ابن عباس رضی اللہ نے جڑا خواب تے اللہ دے رسول نے ویکھیا اس دن جدوں امام حسین علیہ السلام شہید، ادا بیان اور اس جلد چ نمبر 378 حدیث ان ابن عباس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار. دوپہر دے وقت میں مکے اللہ دے رسول علیہ السلام نو خواب چ ویکھیا، وہ قائم کھڑے سی، اشس بالکل آپ دے بال بکھرے سی، اکبر اور مٹی کٹا حضور تے پیا، بیدی قارورہ فی دم، ہاتھ شیشی سی جدے خون پریا. فقلت بی امی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا. میں حلیہ ویکھیا کہ اللہ دے رسول میرے تے تیرے ماں باپ قربان ہون، بے ابی انت امی ما ھذا، اے حال کی ہویا؟ قال ھذا دم الحسین صحابی، اے حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے. لم ازل التقط منذ اليوم، صبح تو انہوں میں اکٹھا کر رہے ہیں. فاحسن ذلك اليوم، ابن عباس فرماؤندے سی پھر وہ مہینہ تاریخ وقت جڑا انہوں نوٹ کر لیا. فوجد وہ قتل فی ذلك اليوم، بات بالکل تسلی ہوئی بھی وہ دن سی روئی کری سی جدو امام حسین رضی اللہ شہید. اگے پھر حاشیہ جی لکھا وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد به اسناد. امام ابن کثیر فرماؤندے حدیث صرف امام محمد نے لکھی ہے اور سند دی بالکل کبھی تے پکی ہے، باقی شبہ دے کوئی. اے من تازہ جڑے اج کل علم بردار بنے ہوئے اور جنہاں نے پورے گروہ ناسبیت نو دشمنی اہل بیت نو پھیلاتا، انہاں دا ہی پردہ بے خود لوگ اقراری مجرم ہیں مگر لوگاں تے نہیں منتے. اے مشکات شریف دا چوتھی جلد جڑی ہے دی تنقیح و روات تین پہلا ایک اہل حدیث عالم علامہ شرف الدین محدث دہلوی لکھ گئے تے آخری جلد مکمل کیتی حافظ صلاح الدین یوسف تے حافظ نعیم الحق نعیم. حافظ صلاح الدین ہوں چٹا چکے آ جدوں محرم آਉਂਦਾ بس امام حسین آیا تے یوں اے میں ایک پڑھ جس چوتھی جلد 246 صفحہ اور یہ ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت انہوں بھی لکھا انہوں نے بالکل یہ تو ٹھیک ہے گل، یہ اندر شک شبہ کوئی نہیں، یہ راوی بالکل پکے. اگے پھر سارا لکھ کے کہ رسول اللہ نے اطلاع دیتی ہی تھا. اخیر سے فرماؤں دے ففی حاضر الحدیث مثلا والذی بعد فی الخصائص قد یکون القدر المشترک بینما صحیح ہے کہ حدیث اور اس تو بعد بھی حدیث بھی جڑی انہاں جڑا کامن چیز ہے نا وہ تو ہے گی صحیح. وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر و مقتل حسین من بعد، اللہ دے رسول نے اپنے بعد امام حسین دی شہادت دی خبر دیتی. ہون نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے، لکھ دیتا ہے مجمع نہیں میں ہو گیا بالکل جھوٹ بول رہے. 246 247 صفحہ مشکات ماتن کی روایت کما اخبار و مقتل کثیر من اصحابہ، جیسا کہ حضور نے اور بھی اپنے کے صحابہ کے بارے دسیا. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اس امت کا سب تو بدبخت ترین آدمی ہونا جن نے ایس سر نو تلوار مار کے ایس تیری داڑھی نو رنگنا، تیرے سر سے تلوار مارنی ہے اور تیری داڑھی نو رنگ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں انہاں لوگاں دی حرکتاں تو تنگ آ گئے پھر کئی باری ممبر تے روندے تانسو بہندے تاندے ما یا سستا وہ کم بخت کیوں نہیں آਉਂدا اور اپنا کام کیوں نہیں کردا، میں تے نہ مسلماناں تو تنگ آ چکا، میرا تو جینا حرام کیتا ہے. تو عبد الرحمان نے آ کے اپنا کام کر دیتا، پھر اشکا آ گیا. تو اس تو لکھ دے کہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے چیزاں دسیاں سی، یہ کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. یہ جہاں بیان سی بھی یہ صحیح حدیثاں نو چٹایا نہ کرن اور کرن جو کہ کوئی نہیں، جنہ صحیح واقعہ انہاں دے سنا دیا کرن، اور جنہاں دی قسمت نہیں کہ جو کچھ حدیث دے اندر آਉਂدا تے صحیح سند نہ انہاں تے سنا دیا کریں. امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں حق ادا کر دیا کرن. باقی جنہاں دی نیت ہی ہے کہ کوئی اسلام نو نہیں دلچسپی ہے جناب حکومت کون کرتا، انہاں لوکاں دی اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں. نہ علی جنہ حسین انہوں نے کی ہے وہ آندے بس تسبیحاں پھیرو تے نمازاں روزے کرو. انہاں دے مرشداں نے جو رستہ دستا سیاست لگ گیا تے حکومت لگ گیا وہ سب کے انہاں دے دماغاں وچ وڑ گیا، وہ کامیاب ہو چکے. امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر کے انہاں دا جو مشن سی بے سمت نو بے وقوف بنا اور سیاسی گلاں نہ تہاڈا کی کر مسجداں تے اللہ اللہ کرو، حکومت کوئی کردا تانوں سکھ آ جان ہندو آ جان، بالکل وہ گل ہی ذہنوں نکل گئی بے حکومت نو الگ کر کے اسلام نام دی کوئی شاہ خدا نے نہیں اتاری. اے لوہے چلیق لکھو حضرت علی اس تو پیارے بے خاتم الخلفاء الراشدین،
امام احمد حنبل فرماؤندے ہیں، امام ابو حنیفہ دا، شافعی کہ علی دیاں جنگاں نہ ہوندیاں تے اسلام دا باب ہی نامکمل رہ گیا سی۔ مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے تے باغی اٹھ کھڑے انہاں نے کی کرنا، انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا، انہاں دے مرجا نہ کی کرنا، انہاں دے مال نہ کی کرنا، نہ قرآن نہ حدیث اینوں مکمل کیتا تے علی رضی اللہ عنہ کیتا۔ اس تو علی دیاں جنگاں مسلمانوں دی بدقسمتی اپنی جگہ کہ وہ وقت انہوں نے ضائع کیتا، مگر دین دا سارا باب کتاب البغات دا پڑھو سوائے علی دے حکماں دے پلے ہی کسی عالم دے کوئی نہیں۔ بکی امت دے باغی اٹھن کرن کی کرنا، اور اگر حکومت بگڑ جائے تو مسلمانوں کی کرنا چاہیے سوائے حسین تو کسی دے پلے کوئی نہیں۔ اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جان، اس وقت نمونہ کی ہے کہ حکومت غلط ہو جائے امت نے کی کرنا، یہ لیے سنت اور اسوا صرف امام حسین ہے۔ تب حضور روئے بھی تے فرشتے بھی دسنا ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں۔ تو علامہ اقبال اس سے لکھ دے نظم دا ترجمہ جڑا ریکارڈ کرائی، فرماؤندے چوں خلافت نظم پچھوں آدھی وہ امام حسین کی تعریف اگے شعر کئی گزر چکے۔ چوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہے۔ ایس گل نو پلے بننا تے سمجھنا ہے کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا، کلمہ رہا، نمازاں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، کعبے کے خلاف چلاتے رہے، مگر حکومت کے دائرے چ اسلام نو باہر کر کہ جنی مرضی ہوگی اسی مناں گے، ورنہ کوئی سان نہیں کہہ سکتا دین آندا۔ حکومت آزاد ہوگی، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، جدوں حکومت نے قرآن نہ اپنا تعلق توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام رہا۔ اور وہ آزادی جڑی اللہ دے رسول نے ادنا آدمی نے دیتی تھی، بڑے تو بڑے دا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا دے کم کیوں ہو رہا، اس آزادی دے گلے چ زہر دے قطرے ٹپکاتے تے بولن کوئی نہیں دینا۔ اے اصل گل ہے، یزید نو شرابی زانی کہن دی کوئی لوڑ نہیں، یہ بالکل فراڈ ہے۔ بھائی ادھر پا دیو لوگوں نو تاکہ پتہ لگے پیچھے ٹھیک ہی سی۔ آئین دی خلاف ورزی اور آئین دی مٹی پلیت کرن تے پردہ پایا، بے حکومت غلط بنی ہے۔ دین نے جو کہ دتا سی بے امت دی مرضی تو بغیر کسی شخص دا حکومت دے تخت قدم رکھنا جرم عظیم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ امت نہیں چاہتی کیوں بنے، اور سارے تو پہلا یہ بانی حضرت معاویہ، یزید دی کوئی گل نہیں، وہ پھاڑیا اس درخت دا جدی نشو و نما حضرت معاویہ نے کی، ایڈا وڈا جرم کیتا کہ امت دے اندر جنیاں قیامت تک مصیبت سب دی غور کرنا، اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کہ صحابہ کرام تو چوٹی کے لوگ مہاجر انصار باقی سی، اور وہ زندہ سی جڑے ہور چھڈا صحابہ شورا کہ 6 بندے جڑے حضرت عمر کمیٹی بنا گیا سی حکومت دے ہے، انہاں تے بھی اسے حضرت صاحب بن وقاص زندہ سی، انہوں بھی نظر انداز کے تخت تے قبضہ تلوار دے زور، ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں۔ پچھلیاں صفحاں بھی ٹھان لب جاتا، یہ بھی بڑی غنیمت سی کہ مکہ فتح ہوئے تے تسی اسلام قبول کیتا تے حضور نے تانوں اسے رہا کر دیا، تلیق صرف جان چھٹی انہاں دی، نہ کوئی مہاجر نہ انصار نہ دین کوئی حصہ۔ بعد کر لیاں گلاں کاتبے بئی سی فلانے شانہ ہی شانہ جھوٹ ہی نرا لامی سے فی فضل معاویہ حدیث قطو، حدیث عالم بڑے نیک اور متقی گزرے، اور انہوں دی غیر جانبداری ہے کلے کلے نے ریمارکس دیتے موضوعات دی کتاباں کہ معاویہ دی شان کوئی حدیث صحیح نہیں، سب جال سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دے وہ بھی بڑی شان والا، اور چک رشتہ کر دیا ام حبیبہ دا بھرا، ام حبیبہ دا کی لگتا؟ ام حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے جدا باپ کافر سی دی ماں سی، وہ دے مکے اسلام دے، اور حبشہ نے ہجرت کی، وہ دیاں نیکیاں جنہاں دا کی حصہ؟ یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام جا کے وڑ گئے۔ حضرت عمر نے کی اعلان کیا؟ پہلا جرم یہ ہے کہ خود کیوں حاکم بنیا، یزید نو کی آخنا، آپ دا حاکم بننا اور تلوار دے زور نہ بننا اور صحابہ نو پیچھے سر کے، یہ خود جرم عظیم۔ اسلام نو تو ادنی چھڑی پھر گئی، ایک حکومت مسلمانوں چنیا خلیفہ کر رہا، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نے وہی بیعت کی تھی، تلوار لے کے صوبے کا گورنر مقابلے کھڑا ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ امام حسن بصری کا قول پڑھا تاکہ اگے چلی، الکامل ابن الوسیع بالکل آیا لکھنا، یزید دی گل نہیں شروع کرنی۔ قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا لم تکن الا واحد من الا لکان مبت، 4 کام اس حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی، یہ 4 جرم نا ایک ہی بڑا سی، ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پیروں تھلے رونتا۔ انتزاع ورا حاضر الامہ بالسیف، تلوار نہ حکومت تے قبضہ، واری آ سکتی سی ساری دنیا میں مردن جی کا نمبر نہیں چاہ سکتا، کدھر گیا سی بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے، تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا، حتی حضر امرہ من غیر مشورہ،
کوئی ایک دن بھی نہیں آخیا بھی لوگوں مینوں چاہتے جے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ بغاوت کی، جنگ لڑی، ہارن لگے، قرآن کھڑا کرتا، قرآن سالس نے دھوکھا کر رہا، بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تین خلیفہ بنا لیا، خلافت مذاق بنا لیا۔ فرماؤندے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا، وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ، حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صاحب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخیا ایدے ہوندے ایدا نمبر کہڑے دن آنا سی؟ قیامت تک نہیں سی ہونا۔ اس دل غابہ فی معرفت صحابہ، اور صفحہ ایدا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی کے وروا عبد الرحمن بن عبدان عمر انه قال هذا الامر في اهل بدر ما بقي من بعد۔ حضرت عمر کے سامنے اسلام سی، یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا ہے؟ فرمایا بدر والوں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی دا اس حکومت کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے، قرآن حدیث سے چلنی ہے۔ ثم فی اہل احد ما بقي من بعد، پھر احد والوں چ ہوگی، بدر والے مک جان، احد والے جب تک انہاں چ کوئی رہے۔ ثم فی قضا و قضا، پھر ایسے ایسے ولیسا فی اہل طریق ولا لولد طریق ولا لمسلم فتح شہ، جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہوں نے اولاداں، اور فتح مکہ تے اسلام لے والوں کا بالکل حصہ کوئی انہوں کا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوتا۔ اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے کے، نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں، بغاوت کر جو، امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو، قرآن کھڑے کر جو، 22 سال سے دھوکھا کر لو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن، پر میں کرنا نہیں کرنا۔ امت جڑی ہے کھیل بنا لیا، جس تخت سے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہنجاں ڈردے سی، بے رسولہ دی گڈی مذاق بنا کے رکھ لے۔ 387 اور 88 سے پڑھے اس دفعہ پہلا جرم۔ چلو دوجے بھی پڑھ دیا، حالانکہ ایسے انہوں کی بحث کا موقع نہیں۔ بس خلاف من بعد سکرن یلبس الحریر ویذر، دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمیا، نہ وہ صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سکیر شراب دے نشے تت، یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے، ویضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤں والیاں گاؤندیاں پھردیاں، انہوں اپنے بعد جانشین برات۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ارگے پٹ رہا ہے جے ایڈی تیرے امت کی خیر خائی دے اپنے بعد کا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر، ہاں چھڈ دے امت کے بے وقوف ہے، کوئی نیک بندہ چن لو گی نہیں، اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابوبکر کی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا وہ کوئی رشتہ دار نہیں سی، ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لیا، تو بھی چن لا، اینی امت پئی منظور نہیں۔ 6 بندیاں کی کمیٹی سی، تمہیں کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی، چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دا جو نوجوان ہونے ہیں، بخاری شریف دا باب کتاب اور وہ دی شرح اولہم یزید بن معاویہ، پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ۔ اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی کے خلاف ایکشن لیا، گورنر سی، وہ 20 سال کا بھی نہیں سی، یعنی مسلمانوں دا پٹھائی بٹھاتا کہ چوٹی دے لوگ موجود ہے پیچھے سٹ دیتے، اور یہو جے چھوکرے جو نالائق جڑے انہوں حکومت کے تخت تے بٹھاتا بربادی کر۔ فرمایا یہو جے شرابی نو بٹھاؤنا ودیاؤ زیاد وقد قال رسول اللہ ورد للفراش للہ۔ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادی مانا زنا کیتا سی تو اس نطفے جو جمیا انہوں پرا بنا لیا، حالانکہ پوری امت آج لعنت بھیج دی ہے کہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل لو۔ چنگا پڑا وہ باپ ہے سی عبید، وہ بھی حرامی، وہ سکے پرا نے جڑا ماں سکا سی حضرت ابوبکر رضی اللہ، بہت بڑا صحابی، بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرنا کلام کرا، تو میری ماں نو جنا دی تو مروائی، ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا، اے اپنا لچ تلدا بے ہو جا حرامی ٹکر جائے نا، ظلم کرنا، چھڑیاں پھیرنا، اور واقعی چھڑی پھیری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی، حضرت علی دا گورنر رہا سی، ایک ایک شہر ادھروں ہاتھ وڈیا ادھروں پیر وڈیا، درختوں نال ٹنگ دیتے، حضرت علی دی جماعت دا کنڈا کر چھڈیا۔ امام حسین دے وقت کو رہا سی کوفے اور بصرے دے اندر جو چوکی دا حضرت علی دا حامی اڑا کے رکھ دیتے، گھر انہوں دے ٹھات پہ جائیداداں ضبط کر دیے۔ زیاد نو خلاف شرع کہ آپ نے فرمایا حرام دا پرا نہیں بن سکتا زنا دی گواہی لے کے، اور شاعران نے نظماں لکھیاں بے معاویہ ایداں دا پتر کوئی جمنا کہ کوئی آکھے تیرا باپ پاک سی تو ناراض ہونا، اے گواہی دین نہ لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا، ایداں دے جم دے کہ زنا دیاں گواہیاں لانیاں پیو دیاں۔ تے تیسرا جرم کہنا وَقَتْلُهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ وَيَا وَيْلَ اللَّهُ مِنْ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ۔ اور چوتھا حجر بن عدی جیسے صحابی اور 6 دے نال دے ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانے فتح کیتا،
اس لیے رکھ کے جا کے قبراں کھود کے آخیا بچنا تے حضرت علی دی لعنت کرو ورنہ سر اڑا دیں. کہنے گا 80 سال ہے محبت کی چیز نہ حضرت حضر نے کیا تے صرف قبر ویکھ کے میں علی دی لعنت کرنا؟ جا تو کرنا جو کر لا، میں وہی محبت نہیں چھڑنی. بے گناہ مارے گئے اور نال انہیں اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا نہ کپڑا کوئی اتارے نہ میرا خون دھوئو، ادا ہی مینوں دفن کر دے تو پولیس رات تے میری ادا ہی ملاقات ہوگی اتنے طرح نبھنا. اے 4 امام حسن بصری فرماؤندے انہاں چ ایک بھی ہوندا برباد ہونے لئی کافی، کچا کے 4 جرم تلوار دے زور نہ قبضہ. یہ اسلامی حکومت ہے؟ اسلام کے اندر کسی شخص کو حق نہیں کو کہے میں خلیفہ بن، اینا نہیں کہہ دے بس اسے ڈسکوالیفائی ہو جائے کہ آپ لالچی ہے تلوار دے زور. اور انہوں نے نالائق نو بٹھاتا. تاد علامہ اقبال چھوٹی جی گل نہیں آندا کیوں خلافت رشتہ قرآن سے. جدو حکومت دے دائرے اسلام بے دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریے دخل نہیں دے سکتے. اور تسی اس بارے سے کوئی چون چرا نہیں کر سکتے، تمہیں بولن دا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر. حریت دا زہر اندر کامرا جڑا بولیا پھر وہ نال نہیں آنا. خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر. جدو یہ خطرناک موڑ آ گیا اس وقت سر جلوائے خیر الامم بڑی تعریف کی تھی کہ امت دا جڑا سر جلوہ چوٹی کا نمایاں اور مٹھے کا تاج سی نا وہ پھر کھڑا ہے. خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر. جی قبلے والوں بدل آتے نا اسی آنے ادھروں پہاڑ والوں آئے تو بارش برسی قبلے کی طرفوں بدل آئے تو بارش اس طرح اپنے نال تے رحمت دی بارش لے گیا کہ امت تے سو گئی. بالکل انہوں نے 20 سال کے اندر اینا کوڑا ورتیا تے اینا پیسہ ونڈیا بولن جو کوئی نہیں چھڈے. کسی نے لکھ دے کسی نے کنا دے سب حدیثاں ترے وہ وقت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر عبد الرحمان بن ربی بکر جیسا نے بھیجا کہ تسی بھی منتے یار لکھ لے لو بیعت کرو نہ کہ دین ایڈا سستا ہو گیا کچھ خدا دا خوف کر کوئی رشوت نہ خرید لے کوئی جڑا عہدہ نہیں قابو ہے تلوار نہ خرید لے. اسے امام حسین چپ کر کے بیٹھ جانا تو لکھ دینا بھی میں اپنے نانے کا دین بیچ دیتا. بالکل بیک کرتی ہے دین اگر تباہ ہو گیا تو میں بھی آرام نہ بیٹھنا. پر میں خاص طرح سر جلوائے خیر الامم اسے امت کا جڑا سردار سی اٹھ کھڑا ہے اور اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے کے بر زمین کربلا بازی درخت کربلا دی زمین چاہ کے برسیا تو دنیا تو چلا گیا. لالا در ویرانہ کاری درخت اور جنگل کے اندر انہیں لالا دے پھول جڑے سے اگات تھے خود دنیا تو چلا گیا. اینی بعد ہمت پیدا ہوئی کہ وہ جڑے سمجھے ہوں نہیں کوئی اٹھنا. کدھرے مختار اٹھ کھڑا آیا کدھرے عبداللہ بن زبیر اٹھ کھڑا آیا کدھرے کوئی تحریک اٹھ کھڑی آگی آگی. اور یہ معاویہ دا خاندان جڑا انہوں ایڈی سزا ملی بھی دوجی پشتے انہوں کا قصہ ختم ہوا. بنی امیہ سی گندے بنو امیہ نہیں وہ پھر مروان تو دی اولاد حکومت کی تھی انہوں دا مسلمان نام مٹا اور اپنا ہی جڑا بیٹا سی یزید وہ بھی معاویہ نامی سی 20 سال تو بھی چھوٹا. دیکھو اسلام نہ ٹھٹا 20 سال کا پتر سے تو باپ تو بعد بیٹا چوٹی جو لوگ موجود ہے کوئی پوچھتا تھا صحیح وہ بہ گیا مگر شریف نکلیا 40 دن بعد انہیں آخیا یار گل سنو جے حکومت کوئی اچھی شے سی تو میرے خاندان نے مزے اڑا لے تے جے ہے کوئی مصیبت میں رہا جنوں چاہتے جو امت چوڑ نا. تو مروان آخیا کاش تیری ماں نہ جانتی انہیں آخیا ٹھیک ہی سی نہ ہی جانتی چنگا سی میں یہ حکومتوں تو کی لینا کوئی کھٹیا جی کی تسی ظلم کیتے مدینہ اجاڑ پا تے مکہ اجاڑ پا لعنت ہے 20 سال تو گھٹ ہونا چھڈ کے بڑی نیکی کی بھی امت چن لو. چننا کنے چن جو کہ چھڈے کوئی نہ مروان بہ گئے انہیں کہا پرا ہو کاکا تو حیض دی ٹاکی ہے میں سنبھال لیں. بعد چودی نسل چل پئی مگر انہیں اینا کیتا بھی مروان 6 مہینے بعد ہی مر گیا. بیٹا عبد الملک بیٹھا انہیں پہلا حکم لکھا حجاج ابن یوسف نے بے گل سن ابو سفیان دی اولاد نے معاویہ اور نے حضرت ابو طالب دی اولاد نو ماریا کہ مسلمان انہوں تو ہو گیا ناراض جو انہوں کا ویخ لا دوجی پشتے قصہ ختم ہو گیا 2 سال ہی کڈے انہوں کی کوئی نہیں رہا انہوں تے تسی یہ کام نہیں کرنا اور جہاں مرضی ظلم زیادتی کرو آ رہے ابو طالب نے چھیڑے انہوں چھیڑن کا نتیجہ بہت برا میں ویکیا کی کھٹ کے گیا ابو سفیان دی نسل یہاں پھر نہیں چھیڑیا بالکل نہ عبد الملک نے اور یہ حکمرانوں نے حضرت علی دی اولاد نو ہاتھ نہیں پایا انہیں کہا نہ چھیڑے تو اور جو مرضی کرتے رہو. تو اقبال فرماؤں دے لوگ جب وقتی ویندے نا وقت سر کٹیا گیا بعد نہیں ویکھدے نتیجے کی نکلے کیویں بیداری ہوئی اور کس طرح امت جاگی. کربلا دی زمین برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگاد اور نچوڑے نکلیا جے پلے بننا نہ رونا تے نہ ایک تقریراں دا تا قیامت قطع استبداد کر
امام نے اپنے احتجاج میں صرف اینا لکھ دیتا کہ اسلام کی استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں. زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے، امت کا غدار ہے، غاصب ہے، ڈاکو ہے، اور وہی حکومت نو من رہا ہے جڑے بالکل ظالم، اور آپ بھی اسی طرح کے مجرم ہے. کسی بندے نو حق نہیں تکے نہ حکومت دے بیٹھے. قیامت تک استبداد نو قطع کرتا. موت خون ہے وہ چمن ایجاد کر اپنے خون دا پھوارا وہ گردن تو جڑا نکلیا انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی. جدوں پھر کو اٹھیا وہ سامنے مثال امام حسین دی. ہوں جڑے اخبار پڑھتے ایک بندہ بھی نہ واقف نہیں بے جسٹس افتخار تو بعد جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا کہ حضرت امام حسین دی نہ لا کیتا. یار جدہ انہیں نہ کی نہ بڑی شے ہوندی ہے، اس ظالم دے سامنے امام حسین نے کی زندہ ہو گیا، قیامت تک نہیں وہ نہ ہون مٹنا. اور میں حیران ہاں کہ دے اندر بڑے بڑے امام شریک ہے جنہاں دا میں ہوں نہ نہیں لینا، جنہیں حرام آندے ہیں کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرو گے. بڑے بڑے ساڈے مجرم یہ ٹولا جڑا ہے سنت دا، یہ یقین جانو جو مرضی کہو انہاں دا بہت زور ہے تے بے واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے قصور والوں نے پتا بے ساڈے وڈیاں دا جرم ہے. بڑا چور کی داڑھی میں تنکا کتاباں ہی لے کے فتوا حرام. بھائی سارے جانتے کسے سنونے حلال ہے، جن تے رسول رویا وہ حلال نہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمریت دے حامی ہیں. انہاں دی کتاباں پڑھیاں جڑا نظریہ ضرورت ٹیر لا دیاں تواڈے سامنے لکھ گئے مہراں لا گئے کہ جڑا بہ جائے تخت پاویں زانی ہے شرابی ہے کوئی نہیں سنبھال لے سج تخت پھر نہیں وہ خلاف کچھ نہیں کر رہے. یہ اہل سنت ہے، یہ دین ہے. اے لے کے بیٹھے جی جھگڑے کر رہے شیعہ سنی. اہل سنت ٹولا ہی حزب اقتدار دا جو تخت ہے وہ خوشامدیاں دا اہل سنت پکی گل دے جنہیں بہر نہیں کر رہا. پھر مدفع ہوئیاں جو بالکل ہتھیار سٹ کے پلے لمے پی گیا کہ جو پاویں ابن تیمیہ پاویں ابن کسی توبہ توبہ تو بہنا دے اس مذہب نو پکا کر کہ بس سنبھال لو صحیح جتنا مرضی خیر سنبھال لو تخت سے بہ جانے والے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت بنا بالکل اس مذہب کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. اللہ کا دین یہ اللہ ظالم بہ جو تاڈے امام حسین دے دشمن ایڈی ایڈی موٹی کتاب دے فتوا کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرے. بھائی حکومتوں لیے یہ سمجھو ایٹم بم یہ کیسا زلزلہ ہے کہ اگر یہ امت پھیل جائے گل کہ بے ایمانوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے تو سارے تخت توڑ دیں گے. اس تو مولویوں کو مدد لئی امامہ کو کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھر فتوے شائع کرائے کہ متسلط اور جڑا متغلط ہے زبردستی حکومت سے بہن رہا. جب وہ انقلاب کامیاب ہو جائے وہ خلیفہ وہ خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم وہ خلیفہ بن گیا برک اٹھنے والے مجرم. اے مذہب ہے نا کو اہل سنت ایک حکومتی پارٹی اور شیعہ کی سی وہ ہوں گمراہ ہو چکے. ہوں بھی شرابیاں کا ساتھ وہی دیں جڑا حرام دادا ہوں انہوں ووٹ دیں مگر امام نہیں سی. امام نے آخیا میں جڑا مسئلہ کہ میرا وہ یہ ہے کہ کسی کا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں جواز نہیں دے گا. وہ خلیفہ نہیں بن گا ظالم ہے. وہ تو جس طرح امت جان چھڑایا وہ حق بنتا. اس تو سارے تھاؤں سے ٹھگ بنے کما کچھ آدھے گالی نہ کرو کچھ آدھے اس نام سے کھاؤ پیو. ووٹ جدو دین گے تے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی جدو کوئی شرابی دانی کھڑا ہوں سارے اس پارٹی کے نال ہوں. یہ جلوس کرنے والے سارے تو اگے ہوں کچھ نہیں. امام دا نا ہی وکریا اس غریب دا حامی کوئی بھی نہیں. اللہ رحمت بنے غریب تو میں کہتا ہوں سردار مگر حال اسی یہ بالکل کوئی حال نہیں. مشن نہ کسی نے دلچسپی نہیں کھان پین کا قصہ. تو اقبال فرماؤں دے بھائی قیامت تک استبداد بھی جڑ کر یہ غیر شرعی فعل ہے. یہ جائز نہیں. بے شک کوئی بندہ پھرے بہرے حق در خاک ہوں غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس. اللہ جڑا کہتا معین الدین نے کہ امام حسین جڑا لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اس پاروں کہ وہ حق دی خاطر خاک و خون تر پہ نہ کوئی اقتدار نہ لال پوچھے. اب تسی آندے حکومت پہ امام حسین کا دماغ کم نہیں کر رہا. جدو میرا باپ ساری دنیا کا مالک سی سوائے شام دے پوری سلطنت وہ قبضے سی ادوں بے بس ہو گیا. ہوں 20 سال کے بعد کہڑی فوج میری مدد لی آنی جنہیں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی. میرے باپ تو بعد 40,000 آدمی نے اپنی رضامندی نے حسن کی بیعت کی سی. پہاڑ جدے لشکر لے کے معاویہ آ گیا جو حسن نے چپ کر کے چھڑ دیتی. کی مرنا مرونا بے بسی ہو چکی. کوئی یہ سوچنے والا ہی ملون ہے کہ امام حسین سمجھا میرے تخت میں کتنے تخت رہنا تخت رہن کا ہوتا تو حسن ہی نے سواڑی رکھنا. صرف انہوں نے نہ کا جڑا کلمہ سی کہ پوری امت کے سامنے اعلان ہو جائے کہ کام غلط ہو جائے ہوں میری لاش تو جی گزر جان مگر امت لکھ لے کہ اسلامی حکومت نہیں. اور وہ برکت ہے اج نہ اہل سنت چوں نہ شیعہ چوں کوئی بھی نہیں جڑا کہے بنا دا دور خلاف تے راشدہ کے نبی دے طریقے دی حکومت حضرت حسن تے مقابلے
حضرت معاویہ نے نہیں کوئی لکھتا آدھے نہیں 6 مہینے حسن دے بعد رسولہ دی گل پوری ہوگی 30 سال خلافت ہے سما ملک نزول پھر ظالم بادشاہ تھے بادشاہ نہیں ظالم اس تو کون دفاع کر سکتا جڑا کرو گا وہ منہ کھا کے رسولہ دا دشمن حضرت معاویہ ملک عزوز ہے اور وہ بعد دے بھی ایسے ظالم حکمران ہے اسلامی حکمران کوئی تعلق تو فرمایا بہر حق در خاک کو خوں غلطی دا جانتے سی نہ بننا کی ہے مگر ایک بننا دین بچ جانا کہ حکومت اسلامی نہیں نہ اسلام دے بچے کوئی نمونہ کہ آدمی زبردستی حکومت سے قبضہ کرن اس پاروں پس بنا لا الہ گردی داس ہوں وہ چھوٹا نہیں رہا ادھروں لا الہ دا تو ادھروں حسین ہے ایک کوئی گل ہے لا الہ دے سمجھنا کہ اللہ تو سوا حکومت کسی دی نہیں وہی حسین ہے مدعا سلطنت بود دے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساما سب آدھے عقل دے ہمیں ہو حکومت اگر لینی ہوں یہ سازو سامان آدمی جانا 4 بچے نال لے لو تو بھناں لے لو تو میدان میں ٹر پاؤ یہ حکومت لین دے ٹانگے کوئی شرم کریا کرو صرف جان دینی ہے حکومت جڑی ہے میری مظلومی ویکھ کے اور میرا ظلم سہنا ویکھ کے ہوش چ آ جائے جاگ پین جڑا اینے لمے پی گئے کچھ نہ بیداری پیدا ہوئی پیدا بعد لوگ نہیں ستے رہے بوٹیاں اڑائیاں انہوں نے قبر کھود کے لوگوں نے ہڈیاں جلاتی ہیں یہ سارا تج جی ابو الکلام آزاد ہوتا 132 جڑا انقلاب آیا اور بنو امیہ دی قبر کھودیاں تھی سمجھتے ابو مسلم خراسانی دی محنت ہے اے امام حسین دے خون دے قطرے جڑے کربلا تھی انہوں نے دنیا نو جگا دیتا کہڑا اسلام لے کے بیٹھے اس تو حضرت امام حسین دے بارے فرماتے مدعا سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوں وہ کوئی تیاری ہوں کسی جگہ تقریراں مکے کر دے لوگوں کو خط بھیج دے میری مرضی آؤ ایک بندے نے نہیں آخیا جڑے اپنے آپ رل گئے وہ بھی رستے جڑا چشمہ آیا اتنے ویکیا بھی یہ بدو لوگ جڑے میرا ساتھ دیں سمجھ میں کوفے میں جا رہا تو مینوں اسی ویلے آخیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شے نہیں کی لینا چاہتے آپ انہوں نے ہٹایا اپنے آپ انہوں نے اپنے نال پرا کیتا اگر کوئی لڑائی اور جنگ کا سامان ہوتا تو کوئی بندوبست کر دے رلن والوں آپ کیا کی لینا میرے نال میں تو موت کی طرف سفر کر اور آخری رات بھی تھی سارے سمجھتے جی بھائی جدو 9 تاریخ نو اثر تو بعد عمر ابن سعد دی فوج نے اگے بڑھنا شروع کیتا امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے اس طرح طرح کا اپنے تلوار تے ٹیک لائی سی اکھاں بند تھی تو حضرت زینب نے آ کے کھایا انہیں آخیا تو سو رہا لشکر تے اگے بڑھ رہا آپ نے اپنے بھائی عباس نو آخیا عمر نو پوچھ بھی جڑا میں لا سی بغیر تسی ناراض جے تے میں کوئی خون خرابہ تو نہیں کرنا چاہتا ایک ہی میرا اعلان ہے کہ میں اس غلط حکومت دی حمایت نہیں کرنی باقی میں لڑائی کرنی مدینے جنہ رہ پیندا میں اسے تو جب میرے سے سختی کرن مکے نو چلا گیا مکے تسی مینوں پھڑ لگے میں میدان چھڑ کے باہر نکل گیا میرا کوئی ارادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل دی حمایت نہیں کرنی کوئی میرے سے توقع رکھے نا میں اعلان کرنا بھی حکومت صحیح ہے یہ نہیں ہونی اور ہر گل مینوں منظور ہے واپس جان دے نہیں منے عمر بن سعد نے کہا باس اگر میری مرضی کی گل ہوندی میں ضرور منتا ہے یار چنگی گل کہڑی سی مگر کم بخش ابن زیاد نہیں منے انہیں جاسوس بھیجتا سر لاؤں تو ٹھیک ہے نہیں دیتا عمر بن سعد کا سر لا کے مینوں بھیج دے میں بے بس ہو گیا امام نے آخیا اچھا تو بے بس ہو گیا نا تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو کم از کم ایک رات تو مینوں دے دے میں اپنے ضروری کام نپٹا لا تو عمر بن سعد اتنا ڈر گیا روب اور ظلم جڑا حکومتوں کا کوئی چھوٹی جی گل ہوندی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے کی کوئی ہمت چاہیے گلاں کرن سوالیاں اوکھے پالنے بول امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخیا میں نہیں مہرت دے سکتا میرے نال چا جاسوس اگر میں مہرت دیتی ہنے نے رپورٹ کر دینی میرا بھی سر لے جانا اس ویلے لشکر دے جڑے سپاہ سالار سی وہ بولے انہاں آخیا عمر اگر ترک اور دیلم کافر ہوندے انہاں دا محاصرہ سی کیتا ہوندا تے وہ بھی مہلت منگدے تے دینا ضروری بندا سی اے رسول اللہ دا بچہ ایک رات منگدا یار تو یہ تو پھر گیا پھر مجبور ہو کے مہلت دیتی اس رات چ امام حسین نے کی لینا ایک رات انہوں نے دی لمبی ہونی سی رات ہی آپ نے ساتھیوں بلا لیا انہوں نے آخیا بھائی ہوں کسی نے شبہ نہیں رہا سویرے قیامت دی صبح خیر نہیں ہونی خون جڑا میرا بہات پہ جانا میں تھوڑے خوش ہاں تے نال دے ساتھی کسی نہیں ملے میں تھوڑے اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا تسی میرا ساتھ چھڈو آپ بھی نکل جاؤ میرے بال بچے نوں پھڑو رات نکل جاؤ تمہوں کسی نہیں روک بلکہ خوش ہو جان گے جڑے 2-4 نال سی وہ بھی ساتھ چھڈ کے اپنی جاناں بچاؤ آپ نے انہوں نے ٹیسٹ کیتا میں نہ کوئی ماریا جائے پتا چل انہوں نے ایک کھڑا ہویا بڈھے کھڑے ہوئے جوان کھڑے روئے بڑے انہوں نے آخیا امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے 72 بندے تیرے نال ہیں یہ بھی ساتھ چھڑ کے جانا بچاؤنے چلے جائیے اسی کل رسول اللہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس منہ نہ پیش ہونا سانو ازمانا اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہوں تو زندہ ہونا ہوں 70 واری تے تیرا ساتھ نہ چھڑ دین نہ آیا قتل تو واحدہ ہوں تو گل ایک باری مرن دی ہے سانو تو مرن دے جا آپ نے پھر بڑی دعا کی ایک پاسے وہ ظاہر ہو گئے بھی پھسے نہیں مرے پے اپنی مرضی نہ مرے
دوسرے پاسے آپ نے موقع دیتا، امام حسین رضی اللہ مکے 72 آئے تھی، مگر تاریخ پڑھ لو فوت ہونے والے شہید ہونے والے 150 کے قریب بندہ، وہ باقی کتوں آئے؟ رات آئے جنہیں ویخ لیا بے ہے ادھر موت ہی کامیابی کدی ہونی نہ 17 نے کوئی جتنا، مگر ہے دوزخ والا پاسا حکومت دا، رات دی تاریکی اندھیرے ظالم فوج چو آئے ادھر لوگ، امام حسین نال کوئی بندہ نہیں۔ یہ بھی امام حسین دے حق دی ہون دی سب تو بڑی گواہی ہے بھائی موت ویکھ کے وہ رات آ گیا، انہوں نے آخیا نہیں ساتھ دینا تیرا یہ ظالم ہے، کوئی ہوں کسر ہی نہیں رہ گئی، تو ہر آپشن نہ اگے رکھیا بھائی نہیں مینوں راضی پسند کر میں چلا جانا، مگر یہ نہ مینوں مجبور کرو تو بنواؤ میں کہہ دیا بھی حکومت ٹھیک ہے، گل نہیں ہونی، زمین آسمان ٹل سکتے، مشکل ہے۔ باقی رہی خون ریزی، میں امت کو خون ریزی چاہوں، میں تو اپنے شہر چھڑ چاہے اس سے تو خون ریزی نہ ہوئے، مگر جی تھی بات نہیں آتے میں کوئی کمزوری پر ہوں جان چھڑاؤ لی نہیں آتا، جو تھی کرنا سویرے ویخ لو، آپ علی دے فرزان کی ضرورت ہے تمہیں پتا لگ جانا، تھی سمجھتے میں امن کی گل کرا کوئی ڈر کے کرنا۔ 80 کے قریب بندے رات اور سارے تو بڑی بات جا کسی کو بھی جواب نہیں، تو جڑا امام حسین رضی اللہ گھیر کے لیا 1000 سپاہی دا افسر، اور جنہوں امید سی بے اس مہم تو بعد ترقی ہو گئی، اور جب لشکر کھڑے ہو گئے امام حسین رضی اللہ رستے جب امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بھی انہوں گھیر کے تو سارے پیش کر ابن زیاد دے، مجبور کا آپ نے آخیا گل سن ابن زیاد کو جانا ول موت ادنا من ذالک، وہ پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے، اگے مسلم نہ کی ہوئی ہے دہانی نہ کی ہوئی پناہ دے کے تھی لے گئے قرآن ضامن دیتے کوئی نہیں تو انہیں سیر لوا کے دمشق نوں بھیج دیتے تے لاشاں دونوں رسے پا کے بازاراں کتنے یہ کرنا چاہتے میں چک جاواں تے میرا بھی حال کر دیو، وہ مسلم ہانی نہ کی ہوا، یہ گل کوئی نہیں ہونی، انہیں آخیا پھر واپس میں نہیں من دے سکتا، بندہ شریف سی مگر حکومت تو مجبور، انہیں آخیا جڑا تھی میں واپس چلا جانا یہ میں نہیں کر سکتا، میری شامت آ جانی تو کیوں نرگے چ نکل دیتا، ہوں انج ہی کرو جب تک نیا حکم نہیں آتا، میں تمہیں کوفے جان سے مجبور نہیں کر رہا، تھی مدینے کی ضد نہ کرو، درمیان کا کوئی رستہ پڑھو ورنہ جغرافیہ اٹھاؤ، کربلا جان کا کی ٹوک، نہ کوفے کا رستہ ہے نہ مدینے کا رستہ، آپ نے فرمایا بالکل ہور تو شریف زیادہ حلال دا بیٹا، میں کیوں تینوں تنگی پاواں، اگر تو یہی چاہنا میں ٹھیک ہے تیرے نال تریا رہنا، میں کوفے نہیں جانا، تو مدینے جان نہیں مینوں دیندا، درمیان چلتے رہے، پتہ آپ نوں سی میری منزل کی ہے، کربلا جسے پہنچے 2 تاریخ سی، اور نے آخیا کہ مینوں چٹھی آ گئی ہے، قاصد پہنچ گیا، انہیں آخیا جدوں یہ حکم ملے جس جگہ ملے ایسی جگہ اترن سے مجبور کر دے حسین کہ جتھے نہ پانی ہوے نہ سایہ ہوے، انہیں آخیا پروانہ آ گیا، میں بے بس ہوں، آپ نے فرمایا 3 آبادیاں کول غادریہ شخصیہ نینوا یہ پنڈاں مینوں اتر دو، انہیں آخیا نہیں یہ حکم تو لکھیا میں اگر یہ خلاف کرا میری کھڑی اتار دیں، آپ نے پھر فرمایا حاضر ارض کرب مکلا، بالکل اللہ کے رسول نے کربلا کیا ہے، کرب و بلا بھی زمین ہے، دکھاں تکلیفاں بھی لا دے ڈیرے، اور 4 نومبر میرے ساتھ آ گیا امام حسین رضی اللہ جیسے صفاں بجیاں، اور نے سپاہ سالار نے پوچھے امام حسین جھوٹا سی یہ کیوں چھڑ کے آیا، کیوں شہید ہوا، 1000 افسر سپاہی دا افسر، اس عمر بن سعد کمانڈر نے جا کے پوچھا کہ عمر جو کوئی امام حسین آندا یار تانوں انہاں چ کوئی گل پسند نہیں آئی، دیکھ سک ملک چھڑ دیندا ہے مدینے نوں چلا جاندا، پھر وہ ایک حکومت نہیں مندا تہاڈا قیامت ہوندی، اور آخیا میرے بس ہوندا تے ہور میں یہ تو زیادہ بہتر گل کی سی، مگر وہ ابن زیاد نہیں منے، انہیں جد کی اب نہیں اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، بیعت بھی چھڑ دیتی کہ حوالے کرے اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گا بارے فیصلہ کروں گا۔ عمر بن سعد نے نہیں سنایا، جدو حضرت عباس نے پوچھا انہیں آخیا عباس کوئی سناؤ والی گل بھیجتا تو میں سنا، اے بغیرتی کا فیصلہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرن، پھر وہ قسمت کا فیصلہ کرو، یہ حسین کے سینے علی کا دل ہے وہ قبول کر دو، آپ نے دسیا فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سی ہو چکا، تو ہور نے پھر جب پوچھا نہیں منیا، انہیں آپ برات غلام تینوں نے اپنے گھوڑے نو اڈی ماری، امام حسین کی خدمت پیش ہو گیا، اور آن دیا آخیا امام میں یہ بد نصیب ہے جڑا گھیر کے تینوں اس میدان چ لیا، میری بخشی کا کوئی سامان ہو سکتا، یعنی 1000 افسر کا سپاہی کا افسر اور ترقی کے موقع ادھر نری موت، امام نے فرمایا کی تیرا نام تیری ماں نے رکھیا جان دے، انہیں آخیا ہور، تو فرمایا ہاں واقعی تو آزاد ہے، اللہ نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیا، تو دوزخ تو بچن کا سامان تیرا ہو گیا، اس ویلے اجازت منگی سارا تو پہلا میں ہی ہوا تاری طرفوں شہید ہونا، اس تو امام بھائی دنیا چ اپنا حق تے ہون دی مہر لوا کے گیا، 80 تو زیادہ سپاہی آئے، امیر لشکر آیا، اور امام حسین کا ساتھ دیتا، تد فرماؤندے مدعا سلطنت بولتے اگر حکومت منشا ہوندا تخت اتنا لے جاندے، بعد چ نہیں خود نہ کر دے، بعد چ نہیں سامان سفر کوئی یہو جہا سامان نہ سفر کرنا، ایڈی خطرناک مہم کہ عورتوں نال تے بچے نال، دشمناں چوں رہ گئے سہرا لات دشمن گنیے
تے گنے نہیں سی جاندے، ریت دے جنے دانے انہیں میدان کربلا کٹھے، خطرہ سی ادھر انہوں کو امداد لی آ جائے۔ ساتوں تب سختی کی جب عمر ابن سعد نے دیکھ لیا تو کوئی مغلی بھی آیا، کوئی امام بھی بولنے آخیا ٹھیک ہے جس گل کا خطرہ سی سرحداں لوگ نہ مک گیا، ہوں اسی بے فکر کوئی نہیں ہونا کیرا پارو دشمنا چو رہ گئے سارا لات والے دشمنا دوستان ہے او بجداں حامد، دشمن ریت دے تاروں دیا گنٹ اور دوست ان نہیں جنہیں یزداں دے دے، یہ بھی کہ صرف اللہ، اور دوجا مانا ہے کہ جنہیں یزداں دے 72 بندے، اب جدے صاحب نہ یزداں 72 ہے، فرمایا جنہیں یزداں دے ہنسے بندے نہیں امام حسین دے ساتھی 72 ہی کول بندے دی، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمار رات تفسیر بود۔ اقبال نو پوچھو آندے رات سی اسماعیل اور ابراہیم دی قربانی دا، جو اسماعیل دی گلے تے چھری رکھ کے جڑا ابراہیم وہ دے خواب سی پورا اس طرح ہوا، سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار رات تفسیر بود۔ وہ مختصر گل سی، وہ دی تشریح آ کے کربلا چ ہوئی، تیرے دادے نے چھری رکھی تے میں اسے روک دیتا، کہ ہن تیری واری ہے، تو آخری پیغمبر ہے، دین ہو رہا مکمل۔ تب اقبال نے دوسری جگہ کیا حرم دی کہانی اگر پوچھ دے کی ہے، ساری داستان حرم جڑی نا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، بالکل سادہ جی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے تے بڑی سمجھو پری ہوئی ہے رازاں نال، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اسماعیل شروع سی حسین، سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود، عزم اونچوں کو ہساراں استوار۔ اے 2 مرلے گزر گئے، 3 میں لکھاؤنا ہے، انہوں نوٹ کرو تو ساری گل سمجھ آنی، جتھے مرضی پھرو پھر نہیں ڈولنا، باطل بھی حمایت نہیں کرنی، اس ظالم نے میں حکمران مننا یہ نہیں ہونا، قیامت آ سکتی یہ گل نہیں ہونی۔ دوجی جتوں تک ممکن ہے خون ریزی کا الزام نہیں لینا کہ حسین نے زد کی جان کے مریا، وہ کوئی اور آپشن دینا، سب دیتے کہ واپس جان دو، نہیں پسند تھی اس طرح کر رہے ہو۔ اب تیسرا پھر عزم و استقرار کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے تو پھر پہاڑ ہل جان تے ہر دن اپنے قدم نہیں ڈول لیتے، یہ آخری مرلہ عزم اونچوں کو ساراں استوار۔ امام حسین دا عزم اور ارادہ پہاڑوں کی طرح مضبوط، پائیدار و تند سیر و کامگار، اپنی جگہ تے جمیا ہوا اور بالکل کامیاب اور پکا۔ لوگوں نے وہ منظر پھر کربلا دے دن دیکھ لیا، پہلے مرلے امن دے گزر گئے، پیشکشاں دے حق دے اعلان دے گزر گئے، اتنے پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ صبح تو شام تک بجائے جب ایک حملہ ہوتا بندے شہید ہو جاتے، پھر بھی امتحان ناک سرنگا آتے چلو یار ہنگامے ہو گیا، امام حسین نے بھی جو کچھ کیتا وہ بھی مارے گا تو جی مر نہیں۔ کس طرح ایک بندہ کلا کلا آیا، کلے کلے اجازت منگی اور امام نالے سلام منوا دے نہ رخصت کر دے تے قرآن مجید دی آیت پڑھ دیں من المؤمنین رجال صدق ما عہد اللہ علیہ، اللہ دے ایسے بندے جنہوں نے جو اپنا وعدہ کیتا سی سچا کر کے کھا گئے، منہم من قضا نحبہ، بعض اپنا وعدہ پورے کر گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار بیٹھے، وما بدل، ہر بندے نو رخصت کرنے آیت پڑھی، کچھ اپنی گل نبھا گئے، کچھ منتظر ہے اور انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی تھی، کلا کلا شہید نہ رہا۔ اور شہید بھی اس طرح ہوئے تو پہلا جڑے سی خیمیاں دے اندر رات اکٹھے ہوئے، ملک والی رات امام حسین دے خاندان دے لوگ 17 تو زیادہ شہید ہیں، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آخیا سارے لوگ سارے مددگار ہے، سارے انصار ہے، مسئلہ تو ساڈا سارے ہوں نہ جو کوئی شہید ہوئے تو زیادتی ہوگی، پہلا اسی جانا دیے پھر سارے مددگاراں دی واری آؤ، تو مددگار اکٹھے ہوئے، بڈھے تے جوان، انہوں نے آخیا یار گل سنو، یہ رسول اللہ دیاں نشانیاں یہاں چیک بھی سارے ہوں ماریا گیا نہ تو رسول اللہ منہ نہیں بکھا سکتے، دونوں پاسے تے موت، میں پہلا مرنا میں پہلا مرنا، انہوں نے آخیا نہ امام پہلا سانو باری دے، اسی تاری امداد لے آئے، تیرے بچے اور ساتھی بعد۔ کس طرح پھر بیٹے پرا ساتھ چاچے تان اولاد، نواب سیدی کے رحمۃ اللہ نے فرمایا 18 تو زیادہ حضرت فاطمہ دی نسل جو ایسے مارے گئے جنہوں کا اسے زمین تے ثانی کوئی نہیں، ایک بندہ بھی انہوں نے پلے دا نہیں سی، سارے سارے تباہ کرتے۔ اور امام ایک ایک نو ویکھدا رہا، کلے کلے نو اٹھا کے لیا رہا، اپنے خیمے دے اندر لٹائی گیا، جی قربانی دیا لاشاں پئیاں ہوندیاں، سفر کرتا رہا، اور آخر تے کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچوں کا ویخ کے حال پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بلک دے، جانور رو رہا ہے، اس نے آخیا کہ میں ہمت کرنا، بہادر سی عباس، عباس کہیں شیر نو، عباس عربی زبان والا ہے ہی شیر دے مانا، شیر مشق لئی گھوڑا لیا، لڑدیاں پھردیاں جا کے دریا گھوڑا اتارتا، مشق پری لے کے ترے، اے بازو کٹ دیتا،
دوسرے بازو نہ سنبھالیا وہ بھی کرتا، دندا نہ مشک سنبھالنی پھاڑ دیتی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین دے کے لاش سے پھر کیا اعلان ان کا سر اللہ، ہن کمر ٹوٹ گئی، ہن میرے نال میرا کوئی حامی نہ رہے، اے پرا کریندا سی وہ بھی ختم ہو۔ بچے انتظار کرتے رہے پانی کتنے ہے، فرمایا پانی پی لیا عباس نے بھی، تمہیں میری دنیا چ نصیب ہوگا۔ ماس تیغ تیغ پہرے عزت دین اس تو بس سمجھایا، تلوار اگر مسلمان کر سکتا صرف دین دی عزت، نہ دہشت گردی نہ عورتیں مارنی، بچے ہو جائے کم جڑا کرتا خبیث ہے، دین نہ وہ تعلق نہیں۔ تیغ بہرے عزت دین اس تو بس، مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلبے لی، مقصد ہے وہ حفظ آئین اس تو بس، مسلمان دی تلوار دا مقصد ہے صرف دین دے آئین دی حفاظت، اور اس تو سوا سارے مقصد ناجائز ہے۔ ما سو اللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سر شفقت والے، اللہ تو سوا مسلمان کسے دا بندہ نہیں، میرا حضور سبق پڑھا گئے، اور کسے فرعون دے سامنے دا سر نہیں چک سکتا۔ بھائی ساڈے سارے دے چکے، بالکل جھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں چکے، بول نہیں سکتے، جو فرعون آ جاتا توبہ، اندر وڑ کے بھی گل کرتے ڈرتے ہیں۔ مگر امام نے سمجھایا جے لا الہ پڑھیا نا تے فرعون دا بندہ بننی کہ غلام بننی مسلمان نہیں پیدا، جو ظالم میں جب بہ جاتا انہوں للکارو خون ہے وہ تفسیریں اسرار کر ملتے خوابیدہ را بیدار کر۔ امام حسین رضی اللہ خون نے یہ سارے راز جڑے آندا میں اتنے لکھے کہ آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مشورے نہ حکمران ہونا چاہیے، قرآن و سنت تو الگ نہیں ہونا چاہیے، اور کسے فرعون دے سامنے مسلمانوں تو ان سارے چیزاں دی تشریح کی، ملت خوابیدہ را بیدار کر، اور سوئی ہوئی امت جڑی سے انہوں جگا دی۔ پیغے اونچوں عظمیاں بیروں کشید، نقش اللہ بر صحرا نوی نوشت دگان دے، تیغے لاچواد میاں بیروں کسی، تلوار نو میان چو کڈیا، اد رگے ارباب باطل خون کسی، جڑے باطل والے لوگ سی انہاں دی رگاں چو خون کھچ لیا۔ یزید تو بعد پتر ہی چھٹ گیا، بعد والیاں بھی لعنت بھیجی، عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کہنے کیا تھا کہ امیر المومنین یزید نسل چو بھی مروا دے، انہاں کہا بھی کوڑے مارو، خبیث ہو، یزید بھی اس لائق ہے کہ انہوں امیر المومنین کیا دے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، آندے یہ نہ سمجھو کہ کربلا حسین دا خون بیا، یہ سمجھو سے لا الہ الا اللہ دی سطر لکھی کیا ہے کہیں لا اللہ کہ اللہ تو صاحب ہی چکدا نہیں، سطر عنوان نجات ماں نوشت، اور ساری نجات دی سطر لکھ دیتی، بجے دنیا عزت دی زندگی گزارنی چاہیے بھی تو طریقہ کہ ظالماں دے اگے چکو نہ، دین دو کچھ دسدا ان کرو، نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو، ہمیں مرام حسین است منت کے دین است، آندا دین دا خلاصہ کرنا ہی تے اسلام دا تے امام حسین دی ساری مندو اینی ہے کہ خود ظلم نہ کر کسی دے ظلم سہ بھی نہ، ظلم سہنا وڈا جرم ہے، تیرا مولوی صاحب الجہاد فی سبیل اللہ جدن دا مظلوم چپ کر کے بہ گیا اس دن دا ہی ظلم ود گیا، جے ظلم دا مقابلہ کرتے ہوں ظالم ادو ہی نہ بس ہونے، ظالم ظلم کرنے لگا تو بڑے ظالم نکلے جڑے مظلوم بن کے چپ کر کے بہ گئے، ظالم دلیر ہو گا۔ اس تو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم بہرا، نہ ظلم کر کہ نہ ظلم دے تحت ہی زندگی گزار، ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است، رمد قرآن حسین موختن زیاد سے اصولا فروختن۔ قرآن مجید دا اندہ راز جڑا نا توحید دا کہ وہ صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جنتے پلانے، میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، شہید ہو گیا پھر لندن جا کے، جوانی تھی، اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید، اتنا لمبا قد، چہرہ چمکتا، عبادت کرنی، زیادت کرنی، تو تقریر کرنے انہوں نے کیا ہے لذیذو تہاڈی توحید بھی ہے قبر والے کوئی نہیں دیندے، انہوں نے کہا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کرنا، یہ تو لوگ ایویں پوچھتے انہوں نے ڈانگ مارنی، اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے، کسی کو سمجھو ہتکڑیاں، کسی کو جیل خانے، کسی کو فوج پولیس، کدی نہ بتانوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو حالانکہ قرآن سے آنا حاکم الطاغوت کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ مقابلہ کرنا اسلام دی توحید کہ خدا دے تو آرام آ کے لگ گیا کہ مالک بنے، مگر زندہ خداواں چھیڑنا مشکل، یہ گل کوئی نہیں، یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں فلانے کہڑا اٹھ کے انہیں آگے سوٹا مارنا، وہ سوکھی تھی انہوں نے پیش پیر ہو اینا فرعون نمرودہ کچھ نہیں آخنا، جڑا پتا ہے دین دی مٹی پلیت کری جاتے کوئی نہیں بولنا، تو پھر انہوں نے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا، زیاد سے وہ شعلہ فروخت، انہوں دی چنگاری چ اگے بعد بے شمار شعلے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں، امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں بیچارے مارا پہ شہید کرتے گئے، مگر کیویں اعلان کی
جیسے عبداللہ الماز کے بچے اٹھے نفذ کیا اور ابراہیم امام ابو حنیفہ کیا 50 نفلی حج کرنا زید بن علی کا ساتھ دیو. یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کا اسلام جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے. کی ہندو سکھان مارتے پھرتے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. اے جڑے پڑھ کے مسجد نو ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نو برباد انہوں نے 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی کا ساتھ جو امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ اٹھ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے. بعد جو تحریک ناکام ہوگی مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے. شہروں باہروں دا مشہد ہے ابراہیم بھی بیچارہ شہید ہو گئے. بعد جنہ امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کم کیتا جڑا اہل حدیث دا پیو نہیں کر سکتا. جو مرضی کر لے پھر گالاں ہی کر سکتے نا. ابو حنیفہ نوں کی آوندا پرنا وہ دا جمنا کوئی 3/4 دنیا دے پیچھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کول حمید بن قحطبہ آیا سپاہ سالار سی منصور دا. اور منصور کوئی چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لے کے سن تک دا قبضہ سی. پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمنا ہی کوئی نہیں. تو حمید جڑا سی روزانہ اپنی مجلس آਉਂਦਾ سی مسائل سنتا سی توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر گاہ نہیں کرو. جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا ظالم دا. انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا مینوں دس. آپ نے فرمایا جڑیاں توں توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا. جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی. جے اس ظالم کی مرضی تو چلا گیا اس سید کے مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے. ہوں ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیں پھر میں اس کام تھوڑا تعاون نہیں کر رہا. انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاتی. پھر کمانڈر ان چیف نے جواب دیا کس عالم نے خراب کیا. نعوذ باللہ انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور. امام ابو حنیفہ غریب دی شامت آ گئی. جیل کے اندر روزانہ 10 کوڑے اور آخر سے پھر امام نے زبردستی کیا زہر پی. فرمایا میں نہیں پی سکتی خودکشی میں اپنے نہیں مددگار بنا تھی تیار. کس طرح پھر ٹھا کے امام دے منہ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ ہمارے جسم زہر سراد شہید کر دیتا. اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑے پھر اٹھے جنازہ اٹھے جنازہ. تو اس باروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے بعد کنے شعلے اتوں نکلے. کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے. شوق تے شاموں فرے بغداد آخری 3 شعر شوق تے شاموں فرے بغداد رہ. آندر شامیاں دا روب داب کتنے گیا. بنو امیہ دی حکومت ختم. عباسیاں دا دبدبہ کتنے گیا. بغداد ہی نہیں رہا. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت. شام دی حکومت بھی گئی اتنے بغداد بھی سلطنت بھی ختم. ست اتنے غرناطہ حمد یاد رفت. سپین تے انہیں سال تسی حکومتاں کیتیاں وہ بھی کچھ نہیں. ہوں اتنے عیسائیاں کا قبضہ. تارے ماں زخماش لرزانو حکومت مٹ گئیاں مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا سرنگی ہوں نے چوٹ لاؤں پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماش لرزانو. مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا وہ اجے تک سراں ساڈے نغمے نکلتے ہیں. تازہ تکبیر ہوئی ماں حنوب. اور جتھے جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر نال ایمان تازہ. تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پا کے اورساں. ایتھے مکاتی کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا. عراق دور ہے میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا. تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں انہاں کوئی ہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادگاں دور رہ جان والوں کا تو قاصد ہے نمائندہ. اشک ماں برخا کے پا کے اورساں میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر سے پہنچا کہ اقبال لاہور بیٹھا بھی تینوں روندا اور یاد کردا. پھر تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا. بے وقت آئے تو سر دے دینا جڑا اور سر بچاؤن والے کا کچھ نہیں بنتا. جنہاں سر بچائے سی نا فلانے نے مدد نہیں کی کسی نے بھی نہیں پتا کون سی گم ہو گئے. امام نہیں گم ہویا بڑیاں جتن کیتے. کتنے متوکل جیسے لوگ ہیں کہ بعد قبر بنی جڑی تھی وہ بھی سمجھو آبادی کے لوگوں نے آ کے بنائی. وہ قریب دے لوگ آئے اپنے 11 تاریخ نو عمر ابن سعد نے اپنے قتل ہوئے دفن کیتے نماز جنازہ پڑھی. مگر مسلمانوں نے جی نماز جنازہ نہ پڑھی نہ قبر بنائی. اور رسول اللہ بچہ حضرت حسین پیا رہا ساتھی پہ رہا سر نالوں لتھے لاشاں اتنے ہی میدان پہ نہیں. کسی نماز نہ پڑھی کسی نے دفن نہ کیتا. وہ بستی دے لوگ آئے بیچارے بنو اسد ہن بھی ہر سال اسی طرح ٹوکریاں لے کے آتے اپنا وہ یاد دلاؤ. انہوں نے مرد عورتیں آ کے انہوں نے قبراں کھودیاں امام دی قبر بنائی.
اس ویلے پھر سب کچھ کرن تو بعد کی ہویا سب تے لعنت ہے انہوں نے دارالحکومت قبراں نہیں لبدیاں بھی یزید دی کتنے سی معاویہ دی محلیاں وچ لب کے جا کے لوگاں نے توبہ توبہ مندہ نہ کوئی خادم نہ تے کوئی جھاڑو دینے والا گندگیاں پیاں تے جتھے جتھے امام حسین علیہ السلام تے دے خاندان دے لوگ سچا یا جھوٹا اتنے قیدی کھڑے کیتے جا کے ویکھ لو تے 5 لاکھ بندہ امام حسین دی قبر تے تسی اخباراں پڑھیا حج دن مطلب 5 لاکھ بندہ کھڑا رون دیا سی اس پر اقبال انہوں نے یار مٹاؤن والے مٹ جاندے متوکل نے بنی قبر تے ہل چلاتے اتنے کھیتی کراتی پانی چڑھاتے سپاہی کھڑے کرتے بے رات بھی ہنیرے کوئی آدمی اتنے سلام پڑھنا ہوں نظر آ جائے قتل کر دے سارے مک گئے نہ متوکل رہا میں ہی دسن دیا تو پتا متوکل کون مگر حسین نہیں مٹیا نہ مٹنا ہی ہے ہر ممبر والا بکواس کر کر کے پونکدا رہے کچھ نہیں بننا حسین زندہ اور زندہ رہنا علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے نظم جڑی سی شکر ہے کردا ادا ہویا کئی سالاں تو وچ رہ جاندی بسم اللہ چھوٹی اے رکھ دے بہت پرچیاں آ گئی ماشاء اللہ پرچیاں بہت زیادہ آ گئی اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ایک چھوٹی جی کتاب رہ نہ جاوے چلو 2 سطریں میں پڑھ لیے یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے ہوں بھی مولانا معین الدین لکھوی علی سارے مشہور لوگ ہیں انہوں نے پردادا سی پنجاب انہوں نے دین دی بہت خدمت کی حافظ محمد لکھوی 7 جلداں پنجابی نظم قرآن مجید دی ضخیم تفسیر لکھی ساریاں پچھلیاں تفسیراں دا نچوڑ کر کے 7 جلداں تفسیر محمدی قرآن پاک دی اے دوسری ایک کتاب ہے زینت الاسلام یہ 2 حصے ہیں پہلا شرک دے رد سے دوجا بل دے رد تو حافظ صاحب پہلے حصے جی لکھ دے اسے سلسلے تقدیر دے سامنے نبی ولی سب دے بس ہے اور اللہ دے پیارے مگر حکم رب دا چلدا یہ اندر پھر لکھ دے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے اللہ دے رسول تو پیارا کوئی اللہ نو ہے گا کنی تکلیف دے اسے آپ دے بدن مبارک تے لوگ بیماری چات رکھ دینا یار سورا اتنا بخار تے بہت بندیاں نو ہوے وہ بھی نہیں سہ سکتے حضور نے فرمایا جیڈا کسی دا درجہ اونچا ہوتا امتحان بڑا تو دس دے بھی جی تکلیف تے چورا چلتا ہوئے تو پیغمبر نہ تکلیف موڑ دیں کیوں دکھ سمجھتے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے پھر 2 پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے اسی ہے نا یار حدیثاں دی اولاد ہے نا کم بختاں نہیں جڑے یزید نوں نے کہا بھی پھر 2 پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہ اللہ دی طرفوں وہی آئی پتر تیرے بارے دے انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہوں تے فاطمہ علی نوں دسیا حضرت ہویا حکم اعلان حضور ساری اطلاع دے گئے انہاں دی طرفوں غم دلگیری انہاں دی طرفوں غم دلگیری سب نہ دے دلا انہیں 50-60 سال غم تھی گزارے یہ بچے اس گل ہی اسی پڑھ رہے انہاں دی طرفوں غم دلگیری سب نہ دے دلیاہی پر دم مارن دی کسے نہ طاقت سے اگے حکم اعلان یہ توحید دا لکھیا اگے پھر آخر تے زینت الاسلام لکھ دیا موسیقی دا راگ کیا گانے بجانے اسلام حرام ہے سب اماماں دے فتوے دیتے بہت کوئی لکھیا کئی صفحے یہ راگ دا ہی رد ہے اتنے پھر لکھ دے اے 61 صفحہ دوسرے جلدہ تے جے کوئی آکھے تے میرے علم یزید کرتا رہے جی میں محمود عباس مسیح اللہ بڑا باذوق سی انہیں موسیقی نو راج کیتا گانے بجانے یعنی نیکی بن گئی نا تبلے سرنگیاں تو حافظ صاحب لکھ دے جے سند یزید پلیدوں پکڑو دے آیتاں حدیثاں چھڈ کے تسی آکھو یزید پلید کم کر رہا ہے جے سند یزید پلیدوں پکڑو اس قوال ہزاراں یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں رل سو سنگ شرار جتھے وہ بدماش گئے انہوں نے ہی لڑنا پھر اللہ رسول اللہ طریقہ تھوڑا کوئی نہیں جے سند یزید پلیدوں پکڑو انہاں قوال ہزاراں کہ انہوں نے 1000 قوال رکھا یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں دو تو بعد بھی جڑے آئے ہوئے ہوئی موسیقیاں رل سو سنگ شرار آنے نالوں شریعاں دے ڈالنا اس تو کہ بھی نہ رہ جائے حافظ صاحب دا بیان بھی ریکارڈ کرانا اگے آ گیا کچھ سمجھو اعلان مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں مہربانی فرما کے اعلان فرما دیں مہربانی لغات القرآن قرآن مجید مترجم سیرت النبی
حاضر خدمت ہے بندہ کر مولوی فقیر اے لغات القرآن جڑا ہے میرے قید مولوی صاحب نے منگوایا. میں ایک دن اپنی کتاباں دیکھ رہا سی تو میری نظر پہ گیا کہ لغات القرآن تو میں بندے دسیا ہی اے بندے خدا دے لغات القرآن دوائی خدا دی ہر بندہ لے کے جائے جے قرآن سمجھنا. ایسے بندے نے لکھیا فوت ہو گیا مولانا عبدالرشید نعمانی شیخ التفسیر شیخ الحدیث بہت عالم پرہیزگار لغات القرآن بنائی. اور صرف لفظوں کی لغات نہیں جہاں چیزاں آ گئی کسی نبی کا ذکر ہے کوئی واقعہ وہ بھی اتنے صفحے اور اینی محنت نہ تحقیقی کہ اسرائیلی روایتوں چھان کے خرافات پرا سٹیا. ہر پیغمبر دے بارے ہر واقعہ جنی قرآن دے اندر تاریخ نو اینی علمی بحث ہے کہ 6 جلداں 3 حصے کیتیاں 2 ایک جگہ دے. اے لغات القرآن نو میرے پراؤ لے لو نہیں تو سمجھو انج ہے جویں تسی ایک بے بہا خزانہ طے کر. قرآن مجید دے لفظ دی تشریح کی ہے کہ جے لفظ چوں کیوں وکھری ہے لغات اور نال جنے او دے واقعات انہاں دے جنی علمی بحث کیتی نا سچے واقعات اور جنہ جھوٹ وچ ملیا او دی سوائی ایک تو بہتر کتاب نہیں. تب میں مولوی صاحب نے آخیا جی رب دے بندیا ضرور لیا اور انہاں لوگوں نے آخیے لغات القرآن لے لو کسی کا گھر تو خالی نہیں ہونا چاہیے اور روزانہ انہوں پڑھنا شروع کرو دیکھو گے کہ مولانا نعمانی یار کنے موتیاں دی لڑیاں پڑو گے. اینی تحقیق عمر گزارتی ہے ریسرچ کی حد کر. اجتماع تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخص 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. 21ویں صدی اور مسلمان عورت نامی کتاب مسجد ہادہ کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں. یہ بھی عامرہ احسان صاحب اپنی پیانی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں. انہوں نے 21ویں صدی اور مسلمان عورت ایک عورت ہوں اللہ نے علی قابلیت دیتی. میں بھی انہوں جدو پڑھیا میں دنگ رہ گیا. اتنے حوالے اکٹھے کر کے خود یورپیاں لوگوں نے شیشہ وکھایا کیا تہذیب لئی پھر رہی عورت آ بنا چاہتے کی تھی کھٹیا کدھر دنیا لے جانے. مسلمان عورتوں نے آخیا عقل کرو یہ صرف ایک شراب ہے چمکتی ریت ہے جنہوں تھی پانی سے ترقی کوئی نہیں نرا زنات بدکاری کا سارا تندہ. 21ویں صدی اور مسلمان عورت. اچھا اور کہڑا اعلان ہے یہ کی دوست نے لکھا وجہ کہ ذالن فہدا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا یہ معنی درست ہے؟ نہیں پائی عربی زبان میں ٹھٹھا کرنے کی گل ہے. آدم بھی کئی بڑی اس طرح دے میں کام کرتے رہتے بھی اپنا کام جڑا نا پہلا ایک مکالنا ادھر گل کھڑنا ہے. بابا دادا کزوال کا مانا کہ تمہیں اللہ نے اپنی محبت گم پایا کوئی جوڑ اگے اللہ کا فہدا تو اللہ نے تجھے ہدایت دی نہیں. مانا انہیں گمراہ بھی نہیں کہنا. کئی نے گمراہ ترجمے کر دے بھی بےوقوفی ہے. گمراہ تو بہت برا لفظ ہے نا. گمراہ نہیں ہوتا یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تجھے تحقیق حقیقت کا متلاشی پایا. رسولہ ڈھونڈتے تھے پہاڑ جا کے غور کرتے کہ دین حق کی ہے گم تو ہوا سی سارا. اس طرح حق کا تعلق اللہ نے تجھے حق کو ڈھونڈنے والا پایا. گم شدہ چیز نے جڑا ڈھونڈا وہ بھی زوال ہوتا گمراہ والی گل نہیں. اس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ حقیقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیا. جبریل اتار ساروں نے ساری حقیقت واضح کرتی. اصل دینا باقی جڑا کفر شرک اور گمراہی تھی سارا ملک پڑھیا سی آپ تو پہلا بھی پاک نہ بت پوجا نہ شراب پیتی نہ انہوں نے کام کو حصہ لیا. مگر دین دا اللہ دا ما کنت تدری مل کتاب والی یہ نہیں سی تو جان رہا بھی کتاب کی ہے ایمان کی ہے. دین دی تفصیلات کا تینوں کی پتا یہ تو ہم قرآن دے ذریعے دسے وجہ کا ظالم اور تجھے تلاش حقیقت کا اللہ نے جویا پایا تو راستہ دکھا دیا. اے نہیں کہنا چاہیے محبت میں خود رفتہ کا کوئی معنی منہ نہیں. اور کئی اتنے حوالہ دیں بھی یوسف علیہ السلام کے بھراواں نے یعقوب علیہ السلام نے آخیا سی کہ اسی انی لنراک فی ضلال مبین کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں. اتنے بھی آتے محبت کی گل ہے تو یوسف کی محبت نہیں ایڈی نرمی کرنے کی لوڑ نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھرا ایڈے بادب سی وہ بھی گستاخی کر رہا سی کہ تو گمراہ ہے اور اسے محبت پھسیا تینوں 20 باری دسیا وہ مر گیا تو اسے وہم پیا. وہ کوئی ایڈا محبت کی گل نہیں سی کرتے ہوتے گمراہ تو غلط رستے سے پیا. اتنے بھی مانا گمراہی کا لے رہے تھے ہے نالائق سی بعد میں انہوں نے معافی دیتی. تو کوئی مانا محبت کا نہیں یہ اتنے یعقوب علیہ السلام بھی کہتے سی سانوں تو ابا یہ نظر آتا تو پرانی گمراہی پھسیا جان ہی نہیں چھڑا تینوں دس چکے مر گیا. آپ کہتے رہتے مینو اللہ نے دسیا یار کیوں تھی میرا مذاق اڑاؤ. تو ہے یہ مانا بے خبر ناواقف جڑا نہیں جاننا رستہ جان کے غلط راہ جانا یہ بدراہ ہونا رستے کا پتہ نہ ہونا یہ گمراہ. اسی ہوں گمراہ برے مانے چ لینے ورنہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کوئی پتہ نہیں رستہ کہڑا ناواقف بے خبر. اللہ تعالیٰ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بوینا کہ اور تو اس سے پہلے غافلوں میں تھا لقد کنت من قبلی لمن الغافلین. سورہ یوسف کے ذریعے ہم بھائی کے ذریعے یہ واقعہ تو سنا رہے ورنہ تو اس سے پہلے بے خبر دا لینا چاہیے.
اور نہیں منع کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی نایاب اور پرانی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں اس پرانی ویڈیوز کو رینیو کر کے دوبارہ لانے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء.